گناہوں کی نحوست سے بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، کی نحوست سے بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، کمر توڑی ایسیاں نے نفس و شیطان نے، کمر توڑی ایسیاں نے کمر توڑی ایسیاں نے، کمر توڑی ایسیاں نے دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھ نا برم مولا، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھ نا برم مولا، گناہوں نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، گناہوں نے مجھے گناہوں نے مجھے گناہوں نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو از تو پھیلے سید عرب و عجم مولا، کرم ہو
کرم ہو از تو پہلے سید عرب و عجم مولا اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی اندھیری قبر کا اندھیری قبر کا احساس اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی خدایا عادتیں فرما کرم مولا گناہوں کی خدایا عادتیں فرما صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی فقط تیرا طالب ہوں ہرگز نہیں ہوں فقط تیرا
طلبگار جاہ و حشم یا الہی، طلبگار جاہ و حشم یا الہی، جو عشق محمد میں آنسو بہائے، جو عشق محمد میں آنسو بہائے، عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی، عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی، مٹا میرے رنجو الم یا الہی، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پے سید محتشم یا الہی، پے سید محتشم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی، پے تاجدار حرم یا الہی، تو عطار کو سبب بخش مولا، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو بدکار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی،
کروں یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی رحمت شفیع امت مالک جنتوں کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنی رسالے خاموش شہزادہ آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے اسے مار گرایا، پھر کہنے لگا زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے، اگر یہ پرندہ اپنی زبان سنبھالتا تو ہلاک نہ ہوتا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین، زبان کا درست استعمال یہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اس کی دنیا و آخرت اچھی کر دیتا ہے، اور اسی زبان کا استعمال انسان کی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور اسے جہنم کی طرف بھی دھکیل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان، یہ دل، یہ آنکھیں، یہ جان جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی، کاش ہم اس کا اسی انداز کے ساتھ استعمال کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایک پنجابی شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا اور کہنے لگا کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے،
دیدار واسطے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دل سے، اپنے دل میں یاد الہی کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آنکھوں کو اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپانے، آنسو بہانے، مدینے کی یاد میں ان آنکھوں سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی زبان سے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امیر اہل سنت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ خاموش رہنا، اپنی زبان کا درست استعمال کرنا، بندہ یا تو خاموش رہے، اگر کچھ بولنا بھی ہے تو اچھی بات بولے، زبان چلانی ہے، گفتگو کرنی ہے تو اچھی گفتگو کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے اور پتہ ہے کہ جب بھی زبان کھلتی ہے تو کچھ الٹا سیدھا نکل جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر کیا بولنا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے، جیسے میرے مرشد کریم فرماتے ہیں میری اہل سنت، پہلے تولو بعد میں بولو، اور اگر ہمیں تولنا نہیں آتا بس بولتے جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، خاموشی اختیار کرے، اور فرمایا کہ عالم کے لیے خاموشی یہ اس کا وقار ہے، جو علم والا ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، اس کا وقار بڑھتا ہے، اور جو جاہل ہے اس کے لیے خاموشی اس کا پردہ ہے، خاموش رہے گا تو اس کی جہالت کا اظہار نہیں ہوگا، خاموش رہے گا تو لوگوں میں اس کی عزت رہے گی، اور اگر جہالت کی بنا پر کچھ بھی بولے گا تو کچھ الٹا بول دے گا، جہالت کی باتیں کہے گا، بے وقوفوں والی باتیں کرے گا، غلط باتیں کرے گا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو اس کی محبت تھی اس کی غلط زبان کے استعمال کی وجہ سے وہ لوگ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی زبان کا درست استعمال کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، کتنی پیاری حدیث ہے، فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ایک اور جگہ فرمایا الصمت سید الاخلاق، فرمایا خاموشی یہ اخلاق کی سردار ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا الصمت ارفع العبادہ، خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اب بندہ کہے میں خاموش رہوں، میرے آقا نے فرما دیا خاموش رہو گے تو کیا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، انسان کی زبان جو غلط استعمال ہوتی تھی، جو اس کی زبان سے فضول گفتگو نکلا کرتی تھی، جب یہ خاموش ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس کو یہ اچھی نیتوں پر ثواب ملے گا۔ حدیث پاک پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان سے کم الفاظ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور جگہ فرمایا آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چوتھی حدیث پاک جس میں فرمایا کہ آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص 60 سال عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے، توجہ سے سنیے گا، کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص 60 سال تک عبادت بھی کرے مگر ساتھ میں باتیں بھی کرے
اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی، اصلاح نفس بھی، معارف و حقائق میں استغراق بھی، ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی اور مراقبہ کرنا بھی۔ گپ شپ کرنے والے، بات کا بتنگڑ بنانے والے، بلکہ فضول بات چونکہ جائز ہے گناہ نہیں، یہ سوچ کر، یا ویسے ہی جو کبھی کبھار ہی فضول باتیں کرتے ہیں، وہ بھی فضول باتوں کے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو فضول گفتگو کے ان 4 نقصانات سے ڈرائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان 4 وجوہات کی بنا پر فضول باتوں کی مذمت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا، فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ اور فرماتے مزید نمبر 2، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسان برہنہ یعنی ننگا ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا، اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ غور تو کیجئے، ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔ حساب لگائیے، اگر روزانہ صرف 15 منٹ بھی فضول باتیں کی ہیں تو 1 مہینے کے 7.5 گھنٹے اور 1 سال کے 90 گھنٹے، بالفرض کسی نے 50 سال تک روزانہ اوسطاً 15 منٹ فضول گفتگو کی تو 187 دن 12 گھنٹے ہوئے، یعنی 6 ماہ سے زائد۔ تو غور فرمائیے، قیامت کا ہولناک دن جس میں سورج صرف 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، ایسی ہوش ربا گرمی میں مسلسل بلا وقفہ 6 ماہ تک کون اعمال نامہ پڑھ کر سنائے گا؟ یہ تو صرف یومیہ 15 منٹ کی فضول گوئی کا حساب ہے۔ ہمارے تو بسا اوقات کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ میں گزر جاتے ہیں، گناہوں بھری باتیں اور دیگر برائیاں مزید۔ بروز قیامت نمبر 4، امام غزالی فرماتے ہیں، بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا، بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے شرم و ندامت سے پانی ہو جائے گا۔ ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ میں دوں گا، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فضول گفتگو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے پتہ چلا انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ اس کی زبان۔
زبان کا غلط استعمال یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ اپنی زبان کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، اچھی گفتگو کے اندر، درود پاک کے اندر، تسبیحاتوں میں ہو، اللہ کرے مجھے بھی عمل نصیب ہو، ہم سب کو عمل نصیب ہو کہ ہم اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ٹینشن دور ہوتی ہے۔ درود پاک کا وظیفہ کوئی اپنا لے تو اس کی تمام دکھ تکالیف انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ آپ کو قرض کا معاملہ ہے، قرض تلے دبے ہیں، آپ کو گھر کی پریشانی ہے، آپ کو ذاتی کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی معاملے کے اندر پھنس گئے، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر قسم کی مصیبت اور رنج سے انشاءاللہ آپ کو نجات نصیب ہوگی۔ اور کسی نے لکھا نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں جو سنا اسے سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا